ایک دفعہ پھر کہانیوں کے قافلہ کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اب بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ کتنی بے چین ہو کر تم سے ملی۔ بھابھی کیا سوچ رہی ہو؟ ریحانہ نے پوچھا۔ یہی کہ اب حیدر کو سب بتا دیں۔ ابھی نہیں بھابھی، ہو سکتا ہے وہ تتلی بڑھ گئی ہو، کیا پتہ 25 سال ہو گئے ہیں۔ حیدر ڈر جائے گا اگر اس کو سچ پتہ چل گیا تو۔ ریحانہ پریشان ہو گئی، راحت بھی قدرے پریشان تھی۔ ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ بھول جائے گا کہ ہم نے اسے کیوں خود سے دور کیا تھا۔ ریحانہ نے اپنے اظہار رائے کیا۔ ہاں بڑی ماں، ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم حیدر کی شادی کر دیتے ہیں۔ فرحان بھی پاس کھڑا تھا، وہ بھی بولا، آنٹی جب سے حیدر آیا ہے نہ تب سے اس کو کالے رنگ کی تتلیاں ہی تتلیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سن کر سب ڈر گئے۔ کیا؟ راحت نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھابھی، یہ کوئی اور تتلی ہو۔ آپ بس حیدر کی شادی کریں، ریحانہ نے مزید کہا۔ شادی کا سن کر ماں کو بہت غصہ آ گیا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہم نے جو اس کی سزا میرے بچے کو مل رہی ہے، راحت نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، آپ جیسے لوگ اس دنیا میں کہاں ملتے ہیں جو ایک یتیم کو اپنے گھر میں اپنے گھر کا بیٹا بنا کر رکھے، حیدر کی طرح۔ ورنہ ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد میرا کون تھا اس دنیا میں؟ کوئی نہیں تھا۔ بیٹا آج کے بعد تم خود کو یتیم مت بولنا، راحت نے کہا۔ اچھا بھابھی، میں آئی۔ ریحانہ ماں کے کمرے میں گئی۔ سن لیا؟ جب سے وہ آیا ہے کالی تتلی لگ گئی اس کے پیچھے۔ میں تیری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ تو بابا کا دیا ہوا پڑا ہوا یہ دھاگا ہم سب نے باندھا ہوا ہے، اس لیے ہم بچے ہیں، ورنہ کب کا وہ ہم سب کو مار دیتی، ریحانہ نے کہا۔ ماں کتنی عجیب ہیں آپ، ان کے سامنے کچھ اور میرے سامنے کچھ اور، ماں نے غصے سے کہا۔ دیکھ ماں، میں حیدر اور بھابھی سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے آج تک ان کو چھوڑ کر نہیں گئی۔ مشکل سے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم کو ان پر قربان کر دوں۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، میری بیٹی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ماں رونے لگی۔ گھر آ کر سکون ملا۔ حیدر اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا اور اپنے بیتے ہوئے بچپن کو یاد کر رہا تھا۔ دھندلی دھندلی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے تھی کہ کس طرح وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا۔ اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی۔ اس نے اس کو کھولا تو سامنے جنگل نظر آ رہا تھا۔ اس جنگل کو دیکھا تو اس کو وہ لڑکی یاد آ گئی، کالی فراق والی، نیلی آنکھوں والی لڑکی۔ رات کو وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ ماں سے وہ ابھی تک ناراض تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ماں اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ تھینکس، حیدر نے کپ لیتے ہوئے کہا۔ کیسے ہو؟ ایک بات تو بتاؤ، اتنے سمارٹ کیسے ہو گئے تم؟ بہت موٹو سو تھے تم، ماں ہنسنے لگی۔ تم پہلے بتاؤ کہ تم نے اپنی ناک کیسے ٹھیک کی؟ حیدر بھی ہنسنے لگا اور دونوں مل کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ تم یاد کرتے تھے مجھے؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں کرتا تھا، تم تو کال بھی نہیں کرتی تھی، بس عید پر ایک میسج۔ کیا بتاؤں، ماں نہیں کرنے دیتی تھی، ماں نے دل میں کہا۔ چلو ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے۔ وہ بھی اپنی ماں سے ناراض تھا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ راحت نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پاپا کا امریکہ والا بزنس پاکستان شفٹ کر لوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ حیدر مزید کچھ بولتا، ریحانہ بول پڑی۔ حیدر ناشتہ کر کے فرحان کے ساتھ گاؤں گھومنے نکل گیا۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتا، ہم نے تو اس سے بس شادی کے لیے بلایا ہے، پھر واپس بھیجنا ہے اس کو، راحت نے کہا۔ ابھی بھابھی اس سے کوئی بات نہ کریں، وہ پہلے ہی ناراض ہے، ریحانہ بولی۔ ٹھیک بول رہی ہو تم، راحت نے کہا۔ اس کے ہاتھ پر وہ دھاگا ہے نا، راحت نے کہا۔ ہاں بڑی ماں، میں نے دیکھا ہے، ماں نے بتایا۔ اب میں یونیورسٹی کے لیے نکلتی ہوں، میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں۔ ماں وہاں سے چلی گئی۔
یہ گاؤں آج بھی ویسا ہی ہے، حیدر نے کہا۔ ہاں، فرحان نے کہا۔ جنگل چلے؟ حیدر نے پوچھا۔ کیوں؟ نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، فرحان نے کہا۔ یار چلتے ہیں، حیدر نے اصرار کیا۔ آنٹی غصہ کریں گی۔ تم نہ جاؤ، میں جا رہا ہوں، حیدر نے غصے سے کہا۔ حیدر نے گاڑی جنگل کی جانب لی۔ یار تو خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا۔ فرحان اپنے راستے اور حیدر اپنے راستے چل دیا۔ تھوڑی دیر حیدر اس درخت کے پاس کھڑا رہا اور پھر وہ بھی اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ کشش گاڑی میں بیٹھی شرما رہی تھی اور حیدر کے حواب دیکھ رہی تھی کہ ایک تتلی آئی اور اس کے کان میں کچھ بولی۔ کشش کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا اسی درخت کے پاس۔ میری محبت سچی ہے، اب حیدر بھی مجھ سے پیار کرنے لگا ہے، اس لیے تو دھاگا ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا مطلب میری محبت سچی ہے اور اب وہ مجھ کو مل کر رہے گی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے جنگل میں اسی درخت کے پاس آیا جہاں میں کھڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کشش خوشی سے ادھر ادھر گاڑ میں اڑنے لگی۔ اگلی صبح حیدر سویرے اٹھ کر ورزش کر رہا تھا، تبھی وہاں ماں آئی۔ پتہ چل گیا ہے جناب، آپ کیسے سمارٹ ہوئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں؟ حیدر نے پوچھا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ماں وہاں سے چلی گئی۔ حیدر نے اسی لڑکی کی آواز سنی اور وہی گانے کے بول سنے۔ حیدر جلدی سے کھڑکی کے پاس آیا اور باہر دیکھا کہ جنگل میں ایک لڑکی اسی درخت کے پاس کھڑی ہے جہاں وہ اس سے پہلی دفعہ ملی تھی۔ حیدر اس کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے بھاگا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جلد ملتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔